السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے شب قدر کی فضیلت۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت کیا ہے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ اسی رات میں فرشتے کیا لے کر نازل ہوتے ہیں؟ اس رات کی پہچان کیا ہے اور اس رات کیا دعائیں کرنی چاہیے؟ وہ کون سے 4 افراد ہیں جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوگی؟ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی کن راتوں میں تلاش کرنا چاہیے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی زندگی ہی میں اس کو کئی سارے ایسے مہینے، دن اور راتیں عطا فرماتا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے کہ انسان کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پسند آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی مغفرت فرما دے۔ انہی بابرکت مہینوں اور راتوں میں سے ایک مہینہ ماہ رمضان المبارک کا بھی ہے، اور راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بے شمار مغفرت فرماتا ہے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ عزت اور شرافت والی رات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات میں قرآن پاک کو نازل کیا، اور اسی رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے برکت، رحمت اور مغفرت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ جو کوئی بھی شخص اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے تو وہ بندہ عزت اور شرافت والا بن جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر عظمت والی رات صرف امت محمدیہ کو عطا کی گئی۔ شب قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بہت بڑا احسان ہے جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے کہ اے مسلمانوں، تم شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شب قدر کب ہوتی ہے؟ تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر ہر رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر رمضان کے تیسرے عشرے کی کوئی ایک طاق رات ہے۔ جس مومن نے شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات کی پہچان یہ ہے کہ یہ رات بہت ہی زیادہ سکون والی ہوتی ہے۔ اس رات کا موسم بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ اس رات کا موسم نہ ہی زیادہ سرد ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اس رات میں چاند خوب روشن ہوتا ہے اور اس رات کے اندر ستاروں کو ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی،
اور سورج جب صبح کو طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ سورج بالکل برابر ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں کا چاند ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی دن کو کسی دن پر اور کسی رات کو کسی رات پر افضل نہیں جانتا سوائے شب قدر کے، کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان فرماتے ہیں کہ اس رات کو کوئی بھی صدقہ یا کوئی بھی عبادت کی جائے تو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت سے رکوع اور قیام کیا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے، اور جب کسی رحمت والی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے، اور جب عذاب والی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر کی رات ہے تو میں اپنے رب سے کیا دعا کروں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے تو وہ فرشتوں کا ایک بڑا لشکر لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر نصب کیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 پر ہیں، جن میں سے صرف 2 پروں کو وہ اس رات میں کھول کر مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو اس رات میں پھیل جانے کا حکم دیتے ہیں تو وہ فرشتے اس رات میں ہر کھڑے بیٹھے نماز پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے کو سلام کرتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور یہی حالت صبح صادق تک رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری ہی بلائی سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بلائی سے وہی شخص محروم رہتا ہے جو حقیقت سے محروم ہو۔ جہاں اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، وہیں کچھ بدبخت اور بد نصیب لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات اور اس مہینے کے اندر بھی بخشش نہیں کی جاتی، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے زمین میں اترتے ہیں اور ساری رات عبادت میں مشغول لوگوں سے سلام و مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ رات گزار کر جب صبح واپسی کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مومنوں کے ساتھ
ان کی ضروریات پوری کرنے کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں ایمان والوں پر نظر رحمت فرمائی اور 4 افراد کے علاوہ سب کے ساتھ درگزر اور مغفرت کا معاملہ فرمایا۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ 4 افراد کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، چوتھا کینہ رکھنے والا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اس رات میں 4 بد نصیب لوگوں کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ جو شراب کا عادی ہو وہ بھی اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، اور جو اپنے والدین کا نافرمان ہو اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی، اور جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا ہو وہ بھی اس رات مغفرت سے محروم رہتا ہے، اور جو کینہ رکھنے والا ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، یعنی 21 رمضان المبارک، 23 رمضان المبارک، 25 رمضان المبارک، 27 رمضان المبارک اور 29 رمضان المبارک۔ صحابہ رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں رمضان المبارک کی رات ہے، اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے لیلۃ القدر کی رات زندگی میں 2 بار نصیب ہوئی، اور دونوں مرتبہ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرمائے، اور لیلۃ القدر کی رات کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لیلۃ القدر کی رات کے صدقے ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا مستحق بنا دے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔